گے، اگر ہمارے لیے گواہی دیں گے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرما دی، اس لیے فرمایا تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ اور جس آیت میں اللہ نے یہ ذکر کیا کہ دیکھو اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر دین اتار کر ساری دشمنیاں ختم کر دی، بھائی چارے والی زندگی عطا کر دی، اور آخرت میں جہنم کے عذاب کی ناکامی سے بچا کر جنت والا بنا دیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ تو وہی فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ہر وقت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلاتی رہے، دعوت والا کام کرتی رہے، نیکی کا حکم کرتی رہے، برائیوں سے روکتی رہے۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کتنی گمراہی میں تھے، کتنی نادانی میں تھے، کتنی ناکامی والی زندگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور قربانی ہے، اور صحابہ کرام امت کی قربانی ہے، صحابہ کی طرح جو نبیوں کی طرح صحابہ نے قربانی دی، اس قربانی سے تم ایک واضح راستے پر اور جو ہے روشن دین پر ہو، اور اس دین پر ہوتے ہوئے تم کیا کر رہے ہو؟ پورے دین پر تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کر رہے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو، جان مال لے کر اترتے ہو میدانوں میں۔ تو اپنے آپ کو دو بیماریوں سے بچانا، ایک سکرت الجہل کہ اللہ کے اوامر کے علم سے تم ناواقف ہوتے چلے جاؤ اور وہ نشہ تم پر طاری ہو جائے، جیسے دنیاوی نشہ، اس میں انسان کی عقل چلی جاتی ہے اور اس میں جو ہے نادان انسان بن جاتا ہے۔ تو جہالت کے نشے سے اور سکرت و حب العیش اور دنیا کی محبت کے نشے سے اپنے آپ کو بچانا۔ فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا، اگر دنیا کی محبت آ گئی، دنیا کی محبت کس لیے آئے گی کہ دنیا سامنے جو اسباب سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا یقین آ گیا، جس کا یقین ہوگا اسی سے محبت ہوگی، اور جب دنیا کی محبت، دنیا کا یقین ہوگا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وقت دینا پڑے گا، اور جب وقت دینا پڑے گا تو اللہ کی ذات پر یقین کی کمی، اور اللہ کے احکام ان پر یقین کی کمی، اور جب ان پر یقین کی کمی ہوگی تو اللہ کے اعمال کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ یقین ایسے طاقت والا نہیں ہوگا جس سے اللہ کی مدد کرے، پھر نمازیں ایسی بودھی اور سرسری بن جائیں گی کہ جس سے انسان کی زندگی جو ہے پاکیزہ بن جائے، نمازیں ایسی نہیں رہیں گی۔ پھر یہ روزے جس سے تقوی حاصل ہو، وہ روزے میں وہ تاثیر نہیں رہے گی۔ پھر حج جس سے غنا حاصل ہو اور انسان گناہوں سے پاک ہو جائے، وہ تاثیر ختم ہو جائے گی۔ تو یقین کے بگڑنے سے اعمال کی تاثیر ختم ہو۔ تو اس لیے بھائی بنیادی چیز اس یقین کو درست کرنا ہے، اللہ کی ذات پر یقین، احکام پر یقین، تو نمازیں جاندار ہوں گی۔ نمازیں انسان کی زندگی کو اللہ کا ہر ایک حکم، جی ہاں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو اللہ کا ایسا حکم ہے کہ سارے اعضاء کو تھوڑی دیر کے لیے انسان اللہ کے حکم کا پابند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وضو کر کے کیسے گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے، اور اپنے گھر سے چلتے ہوئے کیسے ہر قدم پر اس کے گناہ کو معاف کیا جاتا ہے، درجے کو بلند کیا جاتا ہے، اور نیکی اس کے لیے لکھی جاتی ہے۔ اور کہا کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف چلنے والے ان کو پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ اور پھر یہ مسلمان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک دماغ اور دل اور روح کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب اس نے نماز میں ہم تمام اعضاء کو اللہ کے حکم کا پابند کرنا سیکھ لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اب جہاں بھی یہ جائے گا اس کی آنکھ کا استعمال درست ہوگا، اور جس مجلس میں بیٹھے گا اس کی زبان کا جو ہے وہ